ہمارے ساتھ وفاقی وزیر خزانہ مفتا اسماعیل صاحب موجود ہیں. مفتا اسماعیل صاحب بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے. پہلے میں آپ کو دکھا دوں, ظاہر بہت بڑی خبر, اس پہ بھی بات کرنی ہے. شوکت ترین نے آپ سے معافی کا مطالبہ کیا ہے جیسے آئی ایم ایف نے پروگرام اپروو کیا, ذرا سن لیجیے. حالات تو انہوں نے جو جن شرائط کو لیا ہے وہ تو کافی مشکل ہے. میں ریڈینڈ ہوں کہ انہوں نے ہمارے پر کل جو مطلب ایک تہمتیں لگائی ہیں کہ ہم نے آئی ایم ایف کو کوشش کی ہے کہ یہ روکا جائے, تو آج تو آئی ایم ایف نے اپروو کر دیا. کو چاہیے کہ معافی مانگے ہمارے سے. ہم نے صرف یہ کہا ہے بھائی آپ آئی ایم ایف سے جب اپروول ہو جائے تو کہیں کہ یہ ہمارے جو سرپلسز ہیں وہ پیسے ہم اپنے اوپر خرچ کرنا چاہتے ہیں, فلڈ کی ریلیف پہ خرچ کرنا چاہتے ہیں. صرف یہی ہم نے بات کی ہے, تو ان کو چاہیے ہمارے سے معافی مانگے. جی مفتا اسماعیل صاحب, آپ معافی مانگے کہ آپ نے تہمتیں لگائی تھی ان کے اوپر. اب آئی ایم ایف کا پروگرام بحال ہو گیا, وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب ہے ہم رکاوٹ نہیں تھے اور یہ بحال ہو گیا. ایک شرم سے آری بات ہے یہ, ایک مطلب بہت ہی اونچے ہتھ کنڈے انہوں نے استعمال کیے. یہ ریکارڈنگ آ چکی ہے. شوکت ترین صاحب نے کہا, محسن لغاری نے پوچھا کیا یہ اسٹیٹ کے حق میں ہے یا اسٹیٹ کے خلاف ہے, تو انہوں نے کہا کہ اسٹیٹ کے خلاف ہے لیکن وہ عمران خان کا وہ ہے پولیٹیکل بیانیہ اور کیس ہے اور جو بھی ہے. جب تیمور جھگڑا سے انہوں نے بات کری تو اس نے کہا ہم بلیک میل کر رہے ہیں وفاقی حکومت کو لیکن ہم پیسے تھوڑی چھوڑیں گے, اور انہوں نے پھر گالیاں دی شوکت ترین نے, کہا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. اب یہ بات جھوٹ بول رہے ہیں. شوکت ترین صاحب 50 سال کا ایک لمبا کریئر تھا, اتنا اچھا نیک نامی تھا, اور یہ انہوں نے حل کیا اپنا جھوٹ پہ جھوٹ, اور اب ملک کے خلاف کام کر رہے ہیں. شاہزیب خانزادہ صاحب, آج پاکستان کا جب یہ پروگرام منظور ہوا ہے نا تو پوری دنیا کے ہر ملک نے ووٹ دیا, ہر ملک نے دنیا کے ووٹ دیا, صرف ایک ملک نے ووٹ نہیں دیا, ہندوستان نے ہم کو ووٹ نہیں دیا. اور پاکستان کا ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ یہ پروگرام ہو جائے, صرف شوکت ترین اور عمران خان اور تیمور جھگڑا جو تھے وہ دوسری طرف کھڑے تھے. تو آج یہ کس کے ساتھ کھڑے یہ خود معلوم کر لیں. ویسا مگر وہ یہ کہہ رہے ہیں, تیمور جھگڑا نے بھی کہا کہ بھائی ہمارا تو خیبر پختونخوا کا مسئلہ ہے, فلڈز آ گئے ہیں. شوکت ترین صاحب بھی کہہ رہے ہیں, ظاہر ہے وہ آڈیو میں بہت کچھ ہے جو آج سارا دن عوام نے سنا ہے, مگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ شرط پوری ہو نہیں پائے گی کیونکہ فلڈز کی وجہ سے اخراجات بہت زیادہ بڑھ جائیں گے. یار شاہزیب خانزادہ صاحب, اگر ایک آدمی جھوٹ بول رہا اور جب سامنے ٹیپ آ گئی اس کے بعد چپ رہنا چاہیے, ان کو شرم آنی چاہیے. میں تو کہتا ہوں کہ عمران خان کو بھی, ان کو سب کو, یہ کیا کس قسم کی سیاست کر رہے ہیں یہ لوگ, مطلب کس نچلے درجے کی سیاست کر رہے ہیں. ان کو شرم آنی چاہیے. اس پہ میں کیا بولوں, یہ ریکارڈنگ سامنے نہیں آ گئی ہے. یہ ریکارڈ اس میں کیا بلیک میل, خود نہیں کہا کہ ہم بلیک میل کر رہے ہیں. کیا شوکت ترین نے یہ نہیں کہا کہ ان کو پتا چل رہا ہے آئی ایم ایف سے ان کا پروگرام کیا ہو. کیا یہ 2 دن کے بعد نہیں لکھ سکتے تھے خط, کیا 10 دن پہلے خط نہیں لکھ سکتے تھے. یہ کیا ایسی کیا بات ہوئی. آج میرے پاس جب یہ آئے ہیں میں نے ان سے کہا کوئی سیاست کی بات نہیں کرتے, چلو یہ بات کرتے ہیں. مجھے یہ کہہ کے گئے کہ ہم نے کسی کو آئی ایم ایف کو خط نہیں لکھا ہے, آئی ایم ایف کو خط نہیں بھیجا ہے. 1 منٹ بعد یہ ریکارڈنگ سامنے آ گئی کہ میں تو آئی ایم ایف کے نمبر 2 کو جانتا ہوں, میں اس سے انفارمیشن لیتا رہتا ہوں, میں نے اس کو سب سے پہلے بھیجا ہے. اور مجھے تو پتا تھی, جب مجھے آیا تھا اس کے 1 گھنٹے کے اندر آئی ایم ایف کے پاس آ گیا تھا. ہو سکتا ہے مجھ سے پہلے پہنچ گیا ہو میرے پاس, لیکن میں نے 1 گھنٹے بعد چیک کیا کروایا تھا تو آئی ایم ایف کے پاس آ چکا تھا. یہ آپ کے جرنلسٹ دوستوں نے کہا ہے. ویسا مگر جھگڑا صاحب سے جرنلسٹ ہے, جب آپ کی آج ملاقات ہوئی ہے جھگڑا صاحب سے تو کیا ہوئی ہے اس میں بات چیت, کیونکہ جب آپ کی ملاقات ہو رہی تھی اسی وقت پاکستان کے نیشنل میڈیا پر یہ آڈیو چل رہی تھی لیک کی ان کی, تو کیا بات ہو رہی تھی آپ کی. ایک تو خط تھا, پھر آڈیو بھی آ گئی تھی, کیا بات ہو رہی تھی آپ دونوں کی. جھگڑا صاحب آئے, میں نے کہا سیاست کی بات چھوڑ دے, آپ چلے آ جائیے, کیا بات کر رہی ہے. انہوں نے کہا کہ آپ نے ہم کو جو پیسے دیے ہیں وہ ناکافی ہیں تنخواہوں کے لیے. ہم نے کہا کہ بھائی ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں آپ نے کتنے لوگ رکھ لیے ہیں. جب ٹرائبل ایریاز کا انضمام ہوا تھا تو 34,500 لوگ کام کرتے تھے وہاں پہ. وہ 34,500 لوگوں سے انہوں نے 3 سال کے اندر 88,000 کام لوگ کر لیے, 54,000 لوگ اور رکھ لیے, سارے کے سارے پیسے وفاق دے. میں نے ان سے پوچھا بھائی تو اگر آپ این ایف سی میں شامل ہوتے تو کتنی % ہو جاتی ہے آپ کی, % بڑھ جاتی. انہوں نے کہا 2% بڑھتی. 2% کے بنتے ہیں 88 ارب روپیہ. میں دے رہا ہوں ان کو 112 ارب روپیہ. اب بتائیے 114 ارب روپیہ. اب بتائیے کہ میں نے ان سے کہا کہ اگر میں گلگت بلتستان کو وفاق پیسے دیتی ہے, کشمیر کو پیسے دیتی ہے, جب وہ پوسٹیں کریٹ کرتے ہیں تو ہم سے کیا کرتے ہیں, ہم سے پوچھ کے کرتے ہیں. وفاقی حکومت کے اندر کوئی پوسٹ کریٹ کرتا ہے ہم سے پوچھ کے کرتا ہے. آپ ہمارے پیسے پہ اگر پوسٹ کریٹ کر رہے ہیں تو ہم کو بتائیں تو صحیح. اوپیسٹی تو نہیں رکھ سکتے. اچھا مگر پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں این ایف سی ایوارڈ کے اندر شامل کرو, تو عمران خان نے کیا. 4 سال تو عمران خان کی حکومت تھی. انہوں نے کہا باقی صوبے پیسے نہیں دیتے. میں نے کہا عمران خان کی حکومت تھی, بزدار نے دیے پیسے. انہوں نے کہا کہ یہ پیڈو کے پیسے تھے, یا پیڈو کی تو بات بھی نہیں ہوئی, خط میں لکھا تھا. انہوں نے کہا وہ ہائیڈل پروفٹ کی بھی بات نہیں ہو سکی, خط میں لکھا ہے. تو وہ پیسے تو عمران خان کے زمانے کے تھے.
اصل مگر مثبت نوٹ پہ ختم ہوئی آپ کی میڈیا میٹنگ؟ پتا یہ تو دیکھیں یہ بات دیکھیں شاہ زیب خانزادہ صاحب 100 باتوں کی ایک بات ہے کہ یہ شوکت ترین اگر یہ نہ کرتے تو یہ خط نہیں آتا، اور یہ بات ان کو بھی پتا ہے کہ کیونکہ منڈے کو آئی ایم ایف کا پروگرام تھا اس لیے آج خط کرا ہے. مگر اس میں میں اور آپ بحث کر سکتے ہیں لیکن بیکار بحث ہے وہ. ظاہر اس میں بہت سارے سوالات تحریک انصاف سے اٹھتے ہیں. انفارچونیٹ ہے کہ شوکت طرین صاحب اگر آتے، جھگڑا صاحب آتے، میں ان سے سوال کر لیتا. مگر جو آپ سے سوال پیدا ہو رہا ہے وہ یہ جو ان کی طرف سے آج پریس کانفرنس میں سوال اٹھائے گئے کہ بھئی آپ لوگ بھی تو مخالفت کرتے تھے جب ہم آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام کر رہے تھے، آپ تو اسمبلی میں خلاف ووٹ دیتے تھے جو کہ اسٹیٹ بینک کے لیے لیجسلیشن ہو رہی تھی، اس کے خلاف آپ نے ووٹ دی. آپ تو کہتے تھے کہ پروگرام ہم منسوخ کر کے ایک نیا پروگرام ہم آئی ایم ایف سے نیگوشیٹ کریں گے. وہ کہتے ہیں آپ بھی ہمارے پروگرام میں اسی طریقے سے روڑے اٹکا رہے ہوتے تھے. ہم نے کیا کیا ہے؟ خطی تو لکھا ہے یا پھر ایک آڈیو آ گئی ہے؟ ان کو شرم آنی چاہیے یہ بات کرتے ہوئے. آئی ایم ایف کے پروگرام اگر میرا پروگرام جو میں نے کیا ہے اس میں کوئی غلطی ہے تو بتائیے. یا اگر مفتاح اسماعیل کہتا ہے کہ میں 153 ارب روپے کا پرائمری سرپلس دوں گا اور آپ کے خیال سے یہ کم ہے یا زیادہ ہے تو آپ بتائیے. اگر میں نے ایک ٹیکس ریٹ بڑھایا ہے 10% لگایا میں نے بینکوں کے اوپر ٹیکس، یہ زیادہ لگ گیا یہ کم لگ گیا تو آپ اس پہ بحث کیجئے. اس پہ کون منع کرتا ہے؟ وہ تو نارمل سیاست ہے، نارمل اکنامک پالیسی ہے، اس پہ ہم نے بھی بحث کری ہے. جب وہ اگر اسٹیٹ بینک کی بات کرتے ہیں اٹانومی کی اسٹیٹ بینک کی تو میں تو اس وقت بھی اپوز کر رہا تھا، آج بھی سمجھتا ہوں کہ زیادہ اٹانومی ہے. لیکن اس قسم کا خط لاسٹ ڈے لکھنا اور یہ بات طے کرنا، فون پہ یہ بات آ گئی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو بلیک میل کرو، آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا پروگرام ڈی ریل کرو، تو ان کو شرم نہیں آتی ہے؟ مگر ایک ہی دنیا کا ملک ہے نا ہندوستان جس نے پاکستان کے حق میں ووٹ نہیں دیا، باقی سب لوگوں نے ووٹ دیا. پاکستان کے تمام لوگ چاہتے ہیں کہ یہ پروگرام ہو جائے. میرے مخالفوں میرے حق میں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مفتاح اسماعیل کا پروگرام تو نہیں ہے، پاکستان کا پروگرام ہے. اب ظاہر کی پارٹی ہے نا جو چاہ رہی ہے کہ پروگرام نہ ہو جائے. یہ عمران خان چاہتا تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے؟ کیا عمران خان چاہتا ہے کہ پاکستان دیوالیہ ہو جائے؟ کیا شوکت طرین چاہتا ہے کہ پروگرام خراب ہو جائے؟ یہ اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں. اسد عمر کو خاموش ہونا چاہیے، پریس کانفرنس نہیں کرنی چاہیے، قوم سے معافی مانگنی چاہیے. ویسے مگر ظاہر اب اس پہ یہ تنقید تو ہو سکتی ہے کہ آپ معیشت کے اوپر سیاست کو اتنی ترجیح نہ دیں کہ ملک ڈیفالٹ کر جائے. مگر یہ تنقید تو نہیں ہو سکتی ہے کہ جب بھارت کھڑا ہے آپ وہیں کھڑے تھے اور کسی طریقے سے یہ ڈرائیو کرنے کی کوشش کی جائے کہ دونوں کا ایجنڈا ایک ہے. خدا نخواستہ پاکستان میں سیاسی جماعتوں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں دونوں کا ایجنڈا ایک ہے، لیکن یہ دونوں کا ایجنڈا میں نہیں کہہ رہا ہوں ایک ہے، لیکن یہ لمحہ فکریہ تو ان کے لیے ہے نا کہ آپ نے پاکستان کے پروگرام کو ڈی ریل کرنے کی کوشش کی. مگر اسد عمر صاحب نے آدمی ہے پاکستانی، کسی سوچ کا ہو، لیفٹ سوچ رائٹ سوچ کوئی سوچ کا ہو، وہ بولتا ہے یار یہ پروگرام ہو جانا چاہیے، پاکستان ڈیفالٹ پہ نہیں جانا چاہیے. جو بھی تکالیف ہم نے اٹھائی ہیں، سیاسی تکالیف ہم نے اٹھائی ہیں، جو میں نے سیاسی کرٹیسزم برداشت کیا ہے، شہباز شریف نے سیاسی کرٹیسزم برداشت کیا ہے، جو ہم نے پولیٹیکل کیپٹل مسلم لیگ نون نے لوز کیا ہے، ہم نے یہ سب کیا ہے اس ملک کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے نا. یہ پیسے جو آئی ایم ایف سے آئیں گے شہباز شریف کے یا مفتاح اسماعیل کی جیب میں تو نہیں جا رہے. ویسے مگر آپ نے لیٹ تو کیا نا، جس پر اسد عمر صاحب کی تنقید ہے کہ فلڈ میں ڈوبا ہوا ہے، آپ یہ کر رہے ہیں سیاست. نہیں مگر اب تو ذرا پروگرام بحال ہو گیا جو کہ پاکستان کے لیے بڑی اچھی خبر ہے. شاید آئی ایم ایف پروگرام کی بحالی کوئی اتنی بڑی خبر پاکستان میں بنی ہو، مگر یہ اتنی بڑی خبر اس لیے کہ شاید اتنا بڑا خطرہ ڈیفالٹ کا آج سے پہلے پیدا ہوا. مگر اسد عمر صاحب کہہ رہے ہیں کہ 4 مہینے آپ ناکام رہے مسلسل اس پروگرام کو بحال کرانے میں. 4 مہینے تک یہ معاملہ لٹکتا رہا تو اپنی ناکامی ہم پہ نہ ڈالیں. 4 مہینے تو لیٹ ہوا، بہرحال آپ حکومت میں آتے ہی نہیں بحال کرا پائے اس پروگرام کو. ایسے بہت سے لوگ ہیں وزرائے خزانہ سابق جو میرے اوپر تنقید کر سکتے ہیں کہ مفتاح تو نے 4 مہینے کے لگا دیے. اسد عمر صاحب 9 مہینے وزیر خزانہ رہے، وہ پروگرام نہیں کر سکے، یہ یاد رکھیے گا. مفتاح اسماعیل سیکنڈ ڈے دوسرے دن جب وزیر خزانہ بنا تھا تو چلا گیا تھا جہاز کے لے کر امریکہ یہ آئی ایم ایف کا پروگرام بحال کرانے. دوسرے دن چلا گیا تھا، اس نے یہ بات کری آئی ایم ایف سے کہ پروگرام بحال کرو. اس دن انہوں نے کہا بجٹ کے بعد کریں گے. اس کے بعد پورے پاکستان کے لوگوں نے محنت کری ہے، میرا ہاتھ بٹایا، محنت کری ہے تمام اداروں نے کہ جا کے پروگرام ہو جائے. یہ آئی ایم ایف نے کیا کیا کرتب ہم سے کرایا اللہ جانتا ہے کہ یہ پی ڈی ایل بڑھواؤ، یہ بڑھواؤ، وہ بڑھواؤ، جو بھی تھا. مگر اللہ کی مہربانی سے پروگرام 1 سال ایکسٹینڈ کروایا، $1 بلین کا پروگرام آرگیومنٹ کروایا اور $4 بلین اس سال کے اندر پروگرام میں کروا لیے. اس کے علاوہ جو آئی ایم ایف نے فنڈنگ گیپ کہا کہ 4 بلین فنڈنگ گیپ لے کے آؤ، ہم 5 بلین انویسٹمنٹ پاکستان میں لے کر آئے. شہباز شریف صاحب گئے، میں بھی ساتھ ان کے گیا، سعودی عرب گئے، قطر گئے، وہ یو اے ای بھی گئے. ہم نے یہ سب کام کیے. آپ دیکھیں تو صحیح کہ کیا کیا چیزیں لائن اپ کری ہیں. چائنا نے پیسے واپس لے لیے تھے جب ان کے آخری مہینہ تھا، وہ پیسے واپس لے کر ہم لوگ آئے. چائنا سے $2.5 بلین کی پاکستان میں وہ کروائی ہے ڈپازٹ. سعودی عرب سے انویسٹمنٹ کروایا، سعودی عرب سے ڈیفر پیمنٹ کروائی، قطر سے انویسٹمنٹ کروائی، یو اے ای سے انویسٹمنٹ کروائے. ہم دیکھیں تو صحیح ہم نے کیا کیا کرا ہے.
मगर मिफ्ता साहब अब मसला ये है, एक हुकूमत को हम कायल नहीं कर सकते, केपी हुकूमत को। बाकी जो सऊदी अरब सारी हुकूमतें जो थी वो चाहती थी कि पाकिस्तान हो जाए, बस एक केपी हुकूमत और तैमूर झगड़ा साहब जो थे वो खत लिख रहे थे कि कहीं से पाकिस्तान का प्रोग्राम डिरेल हो जाए। नहीं, वो नवाज शरीफ और इसहाक डार को भी नहीं आप कायल कर सके। नवाज शरीफ साहब खुश हैं, डार साहब तो नहीं होंगे। नवाज शरीफ साहब खुश हैं अब आपसे? मुझे यकीन है कि डार साहब और नवाज शरीफ साहब दोनों खुश हैं, और अगर डार साहब मुझसे खुश नहीं भी हुए तो खुदा न खास्ता डार साहब पाकिस्तान के खिलाफ कभी भी कोई काम नहीं करेंगे। बस अब मगर इसमें सारे में मसला ये है कि अभी प्रोग्राम तो बहाल हो गया, मगर पाकिस्तान में फ्लड्स आ गए हैं। एक जो जेन्युइन बात है वो ये कि आप अपनी कमिटमेंट्स कैसे पूरी कर पाएंगे, प्रोविंसेस से कैसे सरप्लस ले पाएंगे। आपको आईएमएफ से जाके बात तो करनी पड़ेगी। अच्छी बात है प्रोग्राम बहाल हो गया, बट आपको ये बात तो करनी पड़ेगी कि जी अब हमें एक बड़े क्राइसिस का सामना है, शायद हमें तो उल्टा मजीद रिलीफ चाहिए होगा, मजीद कुछ इमरजेंसी फंडिंग चाहिए होगी। आपको तो उसके लिए जाना पड़ेगा आईएमएफ के पास। मेरे भाई शालिब खानजादा साहब 370 मिलियन डॉलर जो है वो वर्ल्ड बैंक हमें एक्स्ट्रा दे चुका है, मतलब वो रिपर्पस कर चुका है, जिसमें से 150 तो कभी भी नहीं आने थे, 170 कभी नहीं आने थे। एशियन डेवलपमेंट बैंक दे रहा है। दूसरे दीगर ममालिक जो मैं कुछ नहीं, अरब ममालिक जो प्राइम मिनिस्टर साहब को फोन करके उन्होंने प्लेज किए, जो मैं नई नंबर देना चाह रहा हूं, यूरोपियन कंट्रीज कर रही हैं। कल हमारी फ्लैश अपील आ जाएगी, 160 मिलियन डॉलर से कम से कम उस फ्लैश अपील से आएंगे। तो क्या दुनिया को नहीं पता कि पाकिस्तान जो है वो बिब्लिकल प्रोपोर्शन का इधर फ्लड्स आए हुए हैं, कि पाकिस्तान की तारीख में कभी इतने बड़े फ्लड्स नहीं आए, कि आधा पाकिस्तान, क्वार्टर पाकिस्तान डूबा हुआ है। पाकिस्तान के गरीब तरीन लोग, बलोचिस्तान की पॉपुलेशन ज्यादातर, सिंध की पॉपुलेशन, अपर सिंध खास तौर पर, साउथ पंजाब, पूरा केपी, ये सब डूबे हुए हैं। क्या पाकिस्तान को नहीं पता है? क्या रोज प्राइम मिनिस्टर साहब जाके पैसे नहीं अनाउंस कर रहे? क्या मैंने 28 अरब रुपए ऑलरेडी नहीं दे दिया एनडीएमए को कि जाके पैसे देना शुरू कर दो प्राइम मिनिस्टर साहब के हुक्म पे? क्या 15 अरब रुपए सिंध में, 10 अरब रुपए बलोचिस्तान में नहीं करके आए? क्या केपी और सिंध को, बलोचिस्तान, पंजाब को पैसे नहीं देंगे? क्या हमें समझ नहीं आती है? क्या आईएमएफ वाले अंधे हैं? आज भी उन्होंने सिंपैथी भी की है पाकिस्तानियों के साथ, एंड ऑफ कोर्स ये प्रोग्राम रिलैक्स होगा। ऑफ कोर्स उसके अंदर जो गरीब को चीजें करेंगे, जो फ्लड अफेक्टेड लोगों की चीजें करेंगे, वो अफेक्ट होगा, उसको फर्क पड़ेगा। ये नहीं है कि मिफ्ता इस्माइल जाके फर्टिलाइजर कंपनीज को ब्रेक दे दे टैक्स, वो नहीं मानेंगे वो लोग, लेकिन जो गरीब जिसका घर टूटा है उसके घर की तो मदद करेंगे ना हम। केपी में भी करेंगे, कराची में भी करेंगे, सिंध में भी करेंगे, पंजाब में भी करेंगे, हर जगह करेंगे। नहीं, मगर इसमें मसला है कि जो क्रॉप्स मुतासिर हो गई हैं, शायद आपको कॉटन बहुत ज्यादा इंपोर्ट करनी पड़े, फिर हमारी जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स हैं वो भी इफेक्ट हो सकती हैं, हमें आगे जाके शायद गंदम ज्यादा इंपोर्ट करनी पड़े। रिसर्च हाउसेस कह रहे हैं कि 4.5 से 5 अरब डॉलर की एडिशनल पाकिस्तान के ऊपर बर्डन पड़ सकता है। अब आईएमएफ की तो पूरी कैलकुलेशन है, तो आप उनको कन्विंस करेंगे और कहेंगे कि हमें रिलीफ दें एक्सटर्नल फ्रंट पर भी और फिस्कल फ्रंट पे भी। भाई शौकत तरीन साहब एक प्रोग्राम करके आए थे जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं सेल टैक्स भी लगाऊंगा और हर महीने 4 रुपए पीडीएल भी करवा के आऊंगा। मैं आके वही प्रोग्राम को मैंने बहाल किया, लेकिन मैंने कहा मैं सेल टैक्स नहीं लगवा के आया, करके आया ना मैं। ये चीजें तो वो लोग नहीं कर सकते थे जो अल्लाह की मेहरबानी से मुस्लिम लीग नून कर लेती है। और ये जो मसाइल होंगे वो निपटेंगे ना मसलों को, और वो आईएमएफ से भी बैठ के बात करेंगे कि भाई ये मसला आ गया है। अगर कॉटन ज्यादा क्रॉप खराब हो गया, खुदा ना खास्ता अगर वीट की सोइंग देर से होगी थोड़ी सी, तो वीट कम हो जाएगा। जो भी मसले होंगे, हम वीट ऑलरेडी इंपोर्ट करना शुरू कर रहे हैं, हमने 1 मिलियन टन इंपोर्ट कर लिया है। मैं इंशाअल्लाह ताला, वज़ीर आज़म साहब ने कल, मेरी एक समरी आ चुकी है, मिलियन टन की ईसीसी से पास करूंगा, 1 मिलियन टन और भी कर लेंगे, 3-4 मिलियन टन वीट इंपोर्ट कर लेंगे। क्योंकि मैंने आपको शुरू से कहा था, जब मैंने इंपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी, कि मेरे पास ऑडी इंपोर्ट करने के पैसे नहीं है, लेकिन वीट इंपोर्ट करने के पैसे हैं। शहबाज शरीफ की जिम्मेदारी है कि ये 23 करोड़ लोग जो हैं, इनके पास रोटी हो। वैसे मगर कहाँ है आटा हम इंपोर्ट कर आपके पास 6 हफ्ते की दालें सब्जियां इंपोर्ट कर लेंगे। आपके पास 6 हफ्ते की दरामदाद के पैसे हैं, वो पैसे कैसे अरेंज होंगे अगर हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट पर ज्यादा असर पड़ जाए? ज़ाहिर है कुछ डिमांड में कमी आएगी, ऑटो सेक्टर, दीगर सेक्टर्स की डिमांड में कमी आएगी, तो शायद आपको वहां कुशन भी मिलेगा ट्रेड में। अगर ज़ाहिर फसलें अगर अच्छी नहीं होती हैं, क्रॉप्स तबाह हो गई हैं, तो आपको शायद एक कुशन भी मिले। मगर दूसरी तरफ ये वाला जो सपोर्ट है कहां से देंगे? पैसे तो नहीं है आपके पास, आपने कहा है आपके पास नहीं है, 6 हफ्ते की दरामदाद के पैसे। शादेब भाई देखिए, जो पिछले साल की प्रोफिलिगेसी थी वो नहीं करूंगा। 80 बिलियन का इंपोर्ट करके 30 बिलियन का एक्सपोर्ट नहीं करूंगा। मैंने आज नए गवर्नर साहब जमील साहब से बात हुई मेरी, मैंने कहा देखो यार, चादर देख के पैर फैलाना है। अगर 5.2 बिलियन डॉलर्स का आपका इंपोर्ट प्लस एक्सपोर्ट प्लस रेमिटेंस है, तो इतना इंपोर्ट नंबर लेकर आना है। लेकिन अगर कोई फ्लड की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन हुई तो वो ठीक है, उसको देख लेंगे।
تو دنیا بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہے. یہ آپ جانتے ہیں کہ یہ کلائمیٹ چینج ہے. پاکستان جو ہے وہ ون آف دا ورسٹ افیکٹڈ کنٹریز میں سے ہے, اور ہمارا تو کوئی کاربن فٹ پرنٹ نہیں ہے. یہ تو دوسرے ویسٹرن ممالک ہیں اور دیگر ممالک ہیں جو گرین ہاؤس گیسز ایمٹ کرتے ہیں, جو کاربن ایمیشن کرتے ہیں, جس کی وجہ سے یہ کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے. ہم تو فضول مارے جا رہے ہیں, جس کی وجہ سے یہ آپ دیکھیں جو کلائمیٹ کیٹاسٹرفی آئی ہے پاکستان میں, جو غریب ترین علاقوں کے اندر جو بارشیں ہوئی ہیں. اور آپ کو میں بتاؤں کہ اس وقت منگلا ڈیم نہیں بھرا, پورا پاکستان سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے, اور منگلا ڈیم پورا نہیں بھرا ہے, کیونکہ جہاں پہ بارش ہوتی تھی آزاد کشمیر میں, وہاں پہ کم بارش ہوئی ہے, اور بلوچستان اور سندھ کے ایریاز جہاں پہ بارش نہیں ہوتی تھی, ڈیزرٹ ایریاز تھے, وہاں پہ بارش ہو گئی. صاحب مجھے ساتھ میں یہ بھی بتائیے گا کہ اب ایک اور مسئلہ ہے نپٹنا. جو آپ نے کہا کہ گورنر اسٹیٹ بینک سے بھی آپ کی بات ہوئی ہے, آپ کی ایک الگ بات ہے, مگر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ مارکیٹس ایک بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں ریئیکٹ کرتی نظر آ رہی ہیں. پچھلے پروگرام میں بھی آپ سے بات ہوئی تھی, آج بھی وہی صورتحال ہے. 230 روپے سے اوپر اوپن مارکیٹ میں, 221 روپے کا انٹر بینک میں آج بھی روپیہ گرا ہے. جو کمرشل بینکس ہیں ان کی جو فورن ایکسچینج ارننگز ہیں اس میں 300% تک کا اضافہ ہے. اوپن مارکیٹ میں نظر آ رہا ہے کہ ابھی بھی سٹا ہی ہو رہا ہے نا, جو 10 روپے کا اتنا بڑا ڈفرنس ہے, جو کہ آفیشیل چینل سے ریمیٹنسز آنے میں فرق پڑ سکتا ہے. یہاں پر نظر آ رہا ہے کہ آپ ان افیکٹو ہیں, آپ نہیں کر پا رہے ہیں کچھ, یا بطور وزیر خزانہ آپ کو باقاعدہ طور پر کچھ نہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے جو آپ نہیں کر پا رہے ہیں. میری جو گورنر صاحب سے بات ہوئی ہے اس میں دو ہی باتیں یہ بھی ہوئی ہیں. اوبیسلی کرنسی پہ ہم نے بہت دیر بات کری ہے, لیکن ہم نے یہ بھی, میں نے ان سے گزارش کی ہے کہ آپ ذرا اس کو بڑا تیزی سے آڈٹ کر لیں, اور جو بینکوں نے اگر کوئی غلطی کری ہے تو اس کے اوپر بالکل ان کو فائنز کریں گے بینکوں کو, اس کو بھی دیکھا جائے گا. اس قسم کی یہ نہیں کام کرنے دیں گے. اور جو دوسرا میں اب بھی آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جس قسم کا اللہ کی مہربانی سے ہم نے کنٹرول رکھا ہوا ہے امپورٹس کے اوپر, جس قسم کے ایکسپورٹ اور ریمیٹنس کے نمبرز آ رہے ہیں, اور جو آج IMF کا ہوا ہے, آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کل سے سینٹیمنٹ چینج ہو جائے گا, اور آپ دیکھیں گے کہ کل سے انشاءاللہ تعالی روپیہ جو ہے وہ اللہ نے چاہا تو مستحکم ہوگا. لیکن دیکھیں اس کا پروڈکشن میں نے ہمیشہ سے کہا ہے شادب خاندان صاحب کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ لانگ ٹرم ٹرینڈ میں روپیہ اپریشیٹ ہوگا, اونلی بیکاز کہ ہمارا امپورٹ ہم نے کرٹیل کر لیا اور ایکسپورٹ کی ہماری اور ریمیٹنس اچھے جا رہے ہیں. لیکن کسی ایک دن, 2 دن یا ایک ہفتے کے اندر جو بھی سینٹیمنٹ ہوتا ہے اس کو میں گیس نہیں کر سکتا ہوں, اور وہ میرے ظاہر ہے کہ کنٹرول سے باہر ہے. بس اب اگر اس وقت, اب ظاہر ہے آپ نے کہا تھا کہ پہلے فوکس تھا آپ کا ڈیفالٹ سے بچانا, جو مسلسل تنقید ہو رہی ہے وہ انفلیشن ہے, وہ پہلے اتنی زیادہ ہے, اب فصلیں تباہ ہونے کی وجہ سے اور زیادہ انفلیشنری امپیکٹ آ رہا ہے. کوئی اسٹریٹجی ہے اب آپ کی, آپ نے کوئی ہوم ورک کیا ہوا ہے کہ جی انفلیشن کو کیسے قابو پانا ہے, کیونکہ مہنگائی سے عوام کے واقعی بہت زیادہ برے حالات ہیں. دیکھیں اس سے کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بہت زیادہ مہنگائی ہے, اور ہم ان میں سے نہیں ہیں جو ڈینائی کریں. میں سمجھتا ہوں کہ بہت مہنگائی ہے, اور میں سچ مچ بڑا شرمندہ ہوں میری قوم کے سامنے کہ ابھی تک ہم مہنگائی کنٹرول نہیں کر سکے, اور پھر اوپر سے جو یہ فلڈز کی وجہ سے مہنگائی ہوئی ہے. آپ نے کو میں یہ بتانے لگا ہوں کہ 50 روپے کا انین جو تھا وہ 2 دن کے اندر 280 روپے کا ہو گیا, ٹماٹر 300-400 روپے کے ہو گئے. آج میں نے پریس کانفرنس میں یہ گزارش کی ہے کہ ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہندوستان کے لینڈ بارڈر سے اگر ہم لے سکیں تو ہم کو کچھ نہ کچھ سبزیاں لے لینی چاہیے. حالانکہ میں اس بات میں بلیو نہیں کرتا ہوں, کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر تھوڑی شارٹیج ہے اور تھوڑی پرائس بڑھتی ہے تو فارمرز کو کمانے دیں, لیکن اس وقت جس قسم کی پرائسز ہو گئی ہیں اور جس قسم کی شارٹیج ہم کو لینا چاہیے. اس کے علاوہ ٹرکی ہے, ایران ہے, ہم ان سے بھی لیں گے, دبئی سے بھی ہم ٹرانزٹ کروائیں گے. تو آپ دیکھیں گے کہ اگلے 2-4 دنوں میں, آج ہم نے کل رات کو کامرس سیکٹری سے میری بات ہوئی ہے, دیگر لوگوں سے بات ہوئی ہے, کل رات سے یہ کام شروع ہو گیا ہے, اور پرائم منسٹر صاحب کے لیول پہ بھی ہو گیا ہے, اور انشاءاللہ 1-8 دن کے اندر ہم یہ سبری اپروو کر دیں گے, اور دیگر ممالک سے جو ہے وہ سبزی وغیرہ امپورٹ کر لیں گے, بالخصوص پیاز اینڈ ٹماٹر وغیرہ, تاکہ ان کی جو پرائسز ہیں اس پہ تھوڑا ٹھہراؤ آ سکے. میں یہ بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں آپ کی کہ مہنگائی نے لوگوں کی کمر توڑ دی ہے. میں افسوس کر رہا ہوں اور میں معذرت کر رہا ہوں میرے بھائیوں سے, بہنوں سے, لیکن میں آپ سے یہ گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی مہربانی سے ہم نے ڈیفالٹ بچایا ہے. آپ دیکھیں کہ سری لنکا میں کیا حال ہوا ہے. خدا نخواستہ معاذ اللہ اگر پاکستان ڈیفالٹ کرتا, یہ عمران خان کی غلط پالیسی کی وجہ سے, یہ جو 20,000 ارب روپے آپ نے 4.25 سال کے اندر جو ڈیٹ جمع کری ہے, 80% جو 70 سال میں ہوئی تھی, یہ جو آپ نے غلطیاں کری ہیں, جو ٹیکس کم کلیکٹ کیا ہے, جو آپ نے دیگر اور مسائل کیے ہیں, اس کی وجہ سے, سرکولر ڈیٹ وغیرہ کی وجہ سے جو مہنگائی آج آئی ہے, اللہ نے چاہا تو اس کو بھی قابو پا لیں گے. بہت شکریہ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب کی گفتگو آپ نے سنی.